ائمہ معصومین سے پوچھا گیا ہے کیا کام کریں جس کے نتیجے میں ہم جنت میں جائیں۔ ایک اعرابی نے آ کے رسول خدا سے پوچھا تھا، پوری روایت آپ کو نہیں سناتا، اس روایت کا ایک حصہ سناتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں اس کے نتیجے میں مالدار بھی بن جاؤں، ساری زندگی صحت مند بھی رہوں، لمبی عمر بھی مجھے ملے جی، اور پھر روز قیامت آپ کے جوار میں مجھے جگہ ملے، پڑوس میں جی۔ آپ باقی بیان نہیں کرتا، فرمایا اذا اردت ان یحشرک اللہ معی فی الجنہ، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میرے جوار میں تجھے مقام عطا فرمائے، فاطل من سجودک، جب سجدہ کرو نماز پڑھو تو اپنے سجدے کو طول دو۔ ایک شخص کہتا ہے میرے سامنے امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اللہم صلی اللہ محمد و محمد، 60 دفعہ فرمایا سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نماز میں۔ اس کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام کھجوروں کا باغ تھا، 500 کھجور کے درخت تھے، ہر درخت کے نیچے جا کے امام علیہ السلام شکرانے کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پتھر پر جا کے کھردرے قسم کے پتھر پر پیشانی رکھ کر 1000 مرتبہ، راوی کہتا ہے میں گن رہا تھا، 1000 مرتبہ فرمایا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا مستکبرا ولا مستنکفا بل انا عبد ضعیف خائف مستجیر۔ اس کو 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ ہاں، یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں نا، وہ کوئی اس آیت کی تلاوت کریں جس میں سجدہ واجب ہے، یہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور آپ پریشان نہ ہو کہ اگر آپ کو یاد نہ ہو، چنانچہ اکثر مومنین کو یاد نہیں ہے، کوئی بھی ذکر بسم اللہ و باللہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، بسم اللہ باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو پڑھیں لا الہ الا اللہ حقا حقا 1000 مرتبہ۔ ایسی بیٹھے بیٹھے سجاد کا لقب نہیں ملا امام کو، ایسی بیٹھے بیٹھے زین العابدین کا لقب نہیں ملا۔ اس آیے کریمہ میں خدا نے بتایا ہے جنت میں کون جائے گا، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، یعنی جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، خدا کو مانتے ہیں، خدا کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، خدا کو عادل بھی مانتے ہیں جی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی مانتے ہیں، اور آن حضرت کے بعد امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک ان کو امام مانتے ہیں، یعنی ان کو آخری نبی کی شریعت کے محافظ مانتے ہیں۔ امام کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی کی جو شریعت ہے اس کے محافظ مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ آگے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح بھی انجام دیتے ہوں، واجبات کو بھی بجا لاتے ہوں، اور حرام کاموں سے پرہیز اور اجتناب بھی کرتے ہوں۔ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ جو آپ نے سنا ہوا نا جنت جنت جنت، جنت جگہ کا نام نہیں ہے، جنت اس دنیا میں بھی جنت ہے، جنت باغ یا باغیچے کو کہتے ہیں، چونکہ ادھر جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں، پھلدار درخت ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ جو آدمی صاحب ایمان بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل صالح بھی انجام دے، وہ جنت میں جائے گا۔ سیدھا سیدھا خدا نے فرمایا 2 جمع 2 4، جنت میں کون جائے گا؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، دوسرا عمل صالح بھی انجام دے۔
میں چند ایک روایات نوٹ کر کے لایا ہوں جس میں رسول خدا نے امام رضا کی قبر کی زیارت کے فضائل اور ثواب کو بیان کیا ہے، اسی کتاب فرائض السمتین میں۔ قالا، یہ علی ابن حسین بن فضال وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں سمعت ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، میں نے علی ابن موسیٰ الرضا کو فرماتے ہوئے سنا، یقول فرماتے تھے انی مقتول مسموم، مجھے زہر سے شہید کیا جائے گا، مدفون بارض غربہ، غربت اور یعنی پردیس کے عالم میں مجھے دفن کیا جائے گا۔ اعلم ذالک، اعلم ذالک بأحد احدہ الی ابی عن ابیہ عن آبائیہ عن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ۔ یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں عالم غربت میں، پردیسی کے عالم میں اب مجھے زہر دے کے شہید کیا گیا ہے، یہ بات مجھے میرے والد گرامی امام موسیٰ کاظم نے بتائی ہے، اور امام موسیٰ کاظم نے اپنے آباء و اجداد سے، امیر المومنین سے، اور امیر المومنین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، الا فمن زارنی فی غربتی، جو اس غربت کے عالم میں آ کے زیارت کرے، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اس عالم غربت میں مشہد آ کے جو میری زیارت کرے، کنت انا و آبائی شفعاءہ یوم القیامہ، روز قیامت میں بھی اس کی شفاعت کروں گا اور میرے آباء و اجداد بھی اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ فرائض السمتین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 اور صفحہ نمبر 192 اور صفحہ نمبر 195۔ اور دوسری روایت ہے عن الامام علی بن موسیٰ الرضا، من کانت لہو الاللہ حاجتن، جس کی خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، امتحان میں کامیابی، اولاد، رشتہ، وسعت مال، کوئی بھی جائز حاجت ہو جو خدا سے وہ مانگنا چاہتا ہے، من کان لہو الاللہ حاجہ فلیزر قبر جدی الرضا۔ یہ علی ابن محمد ابن علی الرضا، امام علی النقی کی روایت ہے۔ امام علی النقی کہتے ہیں جس کی بھی خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو، اس کو چاہیے کہ میرے جد امام رضا علیہ السلام کی قبر پر حاضری دے طوس میں، وَهُوَ عَلَى غُسْلٍ، حرم میں جانے سے پہلے ہوٹل سے غسل کر کے جائے، وَلْيُصَلِّ عِنْدَ رَاسِهِ، بالائے سر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، وَيَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى حَاجَتُهُ فِي قُنُوتِهِ، اور قنوت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنی حاجت پیش کرے، فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ، یقیناً اس کی یہ حاجت پوری کر دی جائے گی، مَا لَمْ يَسْأَلْهُ فِي مَعْثَمٍ أَوْ قَطِيعِ رَحِمٍ، ہاں کسی فعل حرام کی دعا نہ کرے، قطع رحم کی دعا، اپنے والدین کے لیے بد دعا کرے، اولاد کے لیے بد دعا کرے، یہ قطع رحم کے زمرے میں آتا ہے، جب تک اس کی حاجت صحیح ہو اور جائز ہو، اور زیارت کر کے غسل کر کے بالائے سر 2 رکعت نماز پڑھ کے قنوت کی حالت میں جو دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مسترد نہیں فرماتا۔ اچھا جی، فَإِنَّ وَإِنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ بُقْعَةٌ مِّن بُقَاءِ الْأَرْضِ جنہ، امام رضا کی جو قبر کی جگہ ہے نا، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہ فرائض السمتین کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں، جی ہاں، لا یزورها مومن الا اعتقہ اللہ من النار، جو مومن بھی امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْقَرَارِ، اور اس کو دار قرار یعنی جنت جہاں جانے کے بعد انسان ہمیشہ رہتا ہے، وہاں سے نکالا نہیں جاتا، اس جگہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائے گا۔ تیسری روایت سلمان بن حفص المروزی کہتے ہیں سمعت ابا الحسن موسیٰ بن جعفر، میں نے ابو الحسن موسیٰ بن جعفر یعنی
میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من زارا قبر ولدی علی، جو میرے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر کی زیارت کرے، کانا لہو عند اللہ 70 حجہ، اللہ تعالیٰ اس کو 70 بیت اللہ کے حج کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔